مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت کا حصہ اور جز بنایا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر بھیجا۔ ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ کسی قبیلے، کسی علاقے یا کسی خاص جماعت کے لیے خاص نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے ہٹ کر تمام چیزوں پر آپ کو نبوت عطا کی گئی، تمام مخلوقات پر آپ کو نبوت عطا کی گئی، حتیٰ کہ چاہے وہ جاندار ہوں چاہے غیر جاندار ہوں، تمام قسم کی مخلوقات پر آپ کی نبوت ہے۔ پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم اس جہان میں رہتے ہیں، اس جیسے اللہ نے نہ جانے کتنے جہان، کتنی دنیا بنائی ہے۔ اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے جو روحوں کی دنیا تھی، اور اسی طرح پھر اس عالم کے بعد ہم عالم برزخ میں قبر کی دنیا میں جائیں گے، پھر اس کے بعد عالم آخرت ہے، آخرت کی دنیا ہے۔ تو اسی طرح عالم آسمان، عالم زمین، یعنی زمین کے نیچے کی دنیا ہے، آسمان کے اوپر کی دنیا ہے، اور یہ ہم زمین اور آسمان کے بیچ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ تو ایسی نہ جانے اللہ نے کتنی دنیا بنائی ہیں، کتنے عالم بنائے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ پہلی آیت میں ہی جب ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی، کہ تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا تعارف کرایا، اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ رحمت ہیں کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ کسی بھی مذہب اور برادری سے تعلق رکھنے والے ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے اور گوشے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی ملک اور کسی بھی رنگ و زبان سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہر رنگ و زبان، ہر علاقہ اور ہر جگہ کے لوگوں کے لیے، تمام ہی آنے والی قیامت تک جو انسانیت ہے اس کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پھر آپ رحمت جو ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ جانوروں کے لیے بھی، آپ حیوانوں کے لیے بھی، آپ اسی طرح سے تمام قسم کی مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہو رہی ہے، آمد باسعادت ہو رہی ہے اس دنیا میں، تو تمام دنیا جہان سے تاریکی، ظلمت اور جو اندھیرا چھایا ہوا تھا، جو جہالت چھائی ہوئی تھی، وہ سب ختم ہوتی چلی گئی۔ لیکن ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا، اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جو انہی میں کا ایک
انسان ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے آپ کی زندگی کا ہر گوشہ نور سے بھرا ہوا ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بشر ہے، ایک انسان ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ کہف کی آخری آیت میں فرمایا. قل، کہ آپ کہہ دیجئے انسانوں سے، اپنی امت سے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا، کہ میں تمہاری ہی طرح ایک کیا ہوں، ایک انسان ہوں، بس مجھے ایک خاص انسان بنایا گیا ہے. یوحا، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، وحی بھیجی جاتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے میرے پاس پیغامات آتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کی جانب سے ہے. بس اس وجہ سے میں ایک خاص بندہ ہوں، مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی کا تعارف فرمایا ہے. تو ہمارے نبی جو بھیجے گئے ہیں ویسے تو تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، لیکن خاص کر ایمان والوں کے لیے ایک خاص رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان والوں نے ان کو اپنایا، ان پر ایمان لائے، ان کو جانا، ان کو پہچانا، ان کو نبی مانا، ان کو رسول مانا، اور ان پر ایمان لا کر ان کے طریقے کو اپنا کر زندگی کو گزارنا اپنا نصب العین بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ایمان والوں پر خاص اللہ نے احسان فرمایا اس نبی کو تمہاری اندر سے تمہارے درمیان بھیج کر، اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور آپ کو پاک اور صاف کرتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر، اور حکمت و دانائی کے ذریعے سے آپ کو پاک اور صاف کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر خاص احسان کا معاملہ فرمایا. تو اس میں سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ نبی کو ہمارے درمیان بھیجا گیا. نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. تو آپ کی بعثت، آپ کی آمد، آپ کی ولادت باسعادت ہی یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کا ایسا کام انجام دینا کہ آپ نے پوری انسانیت کے لیے ایک کھلا پیغام دیا انسانیت کا کہ انسان بنو. آپ نے کھلا پیغام دیا سلامتی اور عافیت کا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، آپ جہالت کی زندگی کو چھوڑ بیٹھو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت ہو رہی ہے تو یہ زمانہ تھا کہ جس سال ابرہہ کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا، اسی سال نبی علیہ السلام کی آمد باسعادت ہوئی ہے. روایت میں آتا ہے لکھا ہوا کہ ابرہہ کے لشکر نے، جو اصحاب فیل نے، ہاتھی والوں نے مکہ مکرمہ پر جو چڑھائی کی تھی بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، وہ آئے تھے یمن کے علاقے سے. تو اس سے یہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے صرف 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. اب یہ واقعہ بڑا ہی تفصیلی ہے لیکن مختصراً اس کا ذکر کرتے چلیں کہ یہ پیش اس طرح سے آیا تھا چونکہ ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کی جاہلیت، ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کی عریانیت، فحاشیت یہ اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی، اور کچھ علاقوں کے اندر ظلم کی انتہا اتنی زیادہ ہو چکی تھی جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں ظلم. تو ایسے ہی بعض علاقوں میں بڑا ظلم ہوا تو وہاں کے لوگ، جو بادشاہ قیصر تھا اس کے پاس پہنچے کہ چونکہ وہ عیسائی تھے اور عیسائی اس زمانے کے جو صحیح دین پر چلنے والے تھے وہ اہل ایمان کہلاتے ہیں. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. رسول نے
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام دیا تھا انہی کی تعلیمات کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے اور اللہ کے نام کو بلند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے کا جو ایک باطل بادشاہ تھا اس کو جو ہے یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا یعنی اس قوم پر۔ تو پھر وہ جب قیصر بادشاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے معذرت کی کہ بھائی ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کو روک سکیں، ہم اس کے ظلم کا بدلہ لے سکیں، لہٰذا تم نجاشی کے پاس جاؤ۔ تو اس کے بعد ان کی مدد ہوتی ہے، اور جب مدد کے لیے لشکر بھیجے گئے تو اس میں 2 خاص آدمی تھے۔ اب یہ جو 2 کمانڈر گئے تھے تو فتح کے بعد جب یہ واپس آئے ہیں اس بادشاہ کے اس سے، تو ان میں آپس میں ہی ٹکراؤ ہو گیا، آپس میں یہ بھڑ گئے۔ تو اس میں پھر ابرہہ جو تھا وہ غالب آ گیا، اس نے یمن کے علاقے کو اپنی تحویل میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب بس کیا تھا کہ اس نے یمن کے اندر ایک کلیسا بنایا، بہت ہی بڑا، اتنی بلند عمارت بنائی کہ اگر نیچے کھڑا ہوا شخص اوپر دیکھنا چاہے تو اس کی بلندی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اس کے اندر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، نہ جانے کیا کیا دنیا کی تمام رنگینیاں اس کے اندر شامل کی۔ پھر اس نے یہ کہا کہ بھائی میں نہیں چاہتا کہ یمن کے لوگ جو ہیں مکہ جائیں اور وہاں جا کر بیت اللہ میں عبادت کریں، یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کریں، وہاں پہ جا کر جو ہیں عبادت میں حصہ لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کے سب یہاں حاضر ہوں، اس عبادت خانے میں، اس کلیسا کے اندر آئیں۔ لہذا لوگوں نے جو ہے اس بات کو برداشت نہیں کیا، اور جو عرب کے مشہور قبیلے تھے، قریش اور اسی طرح سے دوسرے خاندان تھے، انہوں نے جو ہے آخرکار کچھ ایسا کیا کہ وہ کلیسا اس میں آگ لگی اور وہ خیر تباہی کے دہانے پر پہنچا۔ پھر اس نے بدلہ لینے کا ارادہ کیا جب اس کو معلوم ہوا کہ قریش کے ہی کسی فرد نے اس کو کیا ہے۔ تو چونکہ قریش کا خاندان وہ خاندان تھا جس میں نبی علیہ السلام کی آمد باسعادت بھی ہوئی، اور پھر یہی وہ خاندان تھا جو بیت اللہ کا جو ہے انتظام اور انصرام سنبھالا کرتے تھے، اور اسی طرح سے مکۃ المکرمہ میں جو ہے ان کی سرداری چلتی تھی۔ تو انہوں نے وہاں پر جو ابرہہ اور اس کا لشکر تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو بھائی ہم وہاں چڑھائی کریں گے اور اس کو ڈھا دیں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہاں پر عبادت کرنے کے لیے جانے سے رک جائیں۔ جب انہوں نے یہ ایک لمبی سازش رچی تو ایک اس کا جو سب سے طاقتور اور بڑا، جس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی تھی دوسرے کسی علاقے میں دنیا کے، ایک بڑا زبردست ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ تو اس نے اس ہاتھی کو بھی اس لشکر میں ساتھ کر دیا، اور وہ علاقوں سے ہوتے ہوئے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو طائف کا جو وہاں پہ بڑا سردار تھا اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے بھی ایک کلیسا بنا رکھا تھا کہ بھائی پتہ چلا اگر ہم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو پھر یہ جو ہے ہم پر ظلم کرے گا اور ہمارے کلیسا کو بھی توڑ دے گا، ہماری عبادت گاہ کو بھی یہ مسمار کر دے گا۔ خیر انہوں نے اس کی ہمدردی اور اس سے مذاکرہ کیا کہ ہم تمہارا جہاں تک ہو سکے گا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے اپنے آدمی بھی اس کے ساتھ لگا دیے، وہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ تو وہاں جانے کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا بڑا سردار کون ہے، تو بڑے سردار جو ہے وہ عبد المطلب تھے۔ ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے جو ہے بڑی بے باکی سے جو ہے اس بات کا اظہار کیا کہ بھائی دیکھو اگر تم عبادت کرنے آئے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر تمہارا مقصد اس کو ڈھانے کا یا نقصان پہنچانے کا ہے تو بھائی اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس مالک کا، اس پروردگار کا گھر ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ رہی بات اس کی کہ بھائی تم نے جب وہ طائف سے مکہ مکرمہ پہنچا ہے اس کا لشکر، تو ایک جگہ بہت سارے اونٹوں کا ایک قافلہ، ایک گروہ جو ہے وہ اپنا چارہ چر رہے تھے، تو وہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا اور اس نے تقریباً 200 اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے اور ان کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ تو یہ اونٹ تھے عبد المطلب کے، یہ ایک بڑے رئیس خاندان سے تھے اور سردار تھے اور قریش خاندان سے تھے۔ تو انہوں نے جب اس سے مذاکرہ کیا اور اس سے بات چیت کی تو انہوں نے اس بات کو رکھا کہ بھئی دیکھو جو تم نے میرے اونٹ لیے ہیں اس کا مالک میں ہوں، لہٰذا تم اس کو میرے حوالے واپس کر دو۔ جہاں تک رہی بات اس کی کہ تم بیت اللہ کو ڈھانے آئے ہو یا کچھ کرنے آئے ہو، تو بھائی اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اس مالک کا کرے، وہ خود حفاظت کرے گا، تمہاری
مرضی جو چاہے تم کرو۔ خیر وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ایک انہوں نے غلام پکڑا ہوا تھا کسی علاقے سے، تو وہ لشکر میں آگے تھا، اس کو انہوں نے مارا نہیں تھا، ظلم کر کے اپنے ساتھ رکھا تھا تاکہ یہ مکہ تک ہمیں راستہ بتائے اور ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ خیر جو اس کا سب سے بڑا ہاتھی محمود جو لشکر میں سب سے پیش اور آگے تھا، جب وہاں پہنچے ہیں مکہ مکرمہ اور آگے بڑھنے کی بات آئی کہ اب حملہ کیا جائے، تو اس نے اس کا کان پکڑ کر اس کے کان میں کچھ بات کی کہ بھئی دیکھ تیری خیر اسی میں ہے کہ تو یہاں سے واپس لوٹ جائے، چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا اور تجھے جو ہے نقصان پہنچے گا۔ تو وہ جو ہاتھی تھا محمود نامی اس کا ابرہہ کا، وہ وہیں بیٹھ گیا اور اس کے اوپر پھر بہت سختیاں بھی کی، بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کو تیار نہ ہوا۔ خیر آخرکار نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے اس کو چھوڑ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو اسی دوران ایک سمت سے جو ہے کچھ پرندے آ رہے ہیں، اور وہ ایک ایسے پرندے تھے جن کو پہلی مرتبہ دیکھا گیا، ان کے پنجے سرخ تھے اور کبوتر سے تھوڑا سا چھوٹا پرندہ تھا، اور ان کے دونوں پنجوں میں ایک کنکر اور چونچ میں ایک کنکر پھنسا ہوا تھا۔ تو ایک طرف سے وہ لشکر تھا اور ایک طرف سے یہ ہاتھیوں کا لشکر ان کے ساتھ تھا۔ تو اس موقع پر جب اس ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کو اٹھا کر ایک دو مرتبہ ادھر ادھر کوشش کی گئی کہ دیکھیں یہ مکہ کے علاوہ کہیں اور چلتا ہے کہ نہیں چلتا، تو اس کو مشرق کی طرف چلایا گیا، دوسری سمت چلایا گیا، تیسری سمت، تو چاروں طرف وہ چلنے کو تیار تھا، لیکن یمن کی طرف چلا رہے ہیں تو ادھر بھی چلنے کو تیار ہے، لیکن بیت اللہ کی طرف جانے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہاں سے جو قریش کے بڑے سردار تھے اور عبد المطلب اور یہ سب، انہوں نے کیا کیا کہ یقینی طور پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، چونکہ اللہ کے گھر پر حملہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ پہاڑوں پر ادھر ادھر پھیل گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ اور پھر وہی ہوا کہ جو ہم برابر سنتے آئے ہیں کہ ابرہہ کے لشکر کو بری طرح شکست ہوئی، اور وہ پرندے جو آئے تھے، جس وہ کنکر اپنی چونچ سے اور اپنے پنجوں سے جو پھینکا کرتے تھے، جس کے بھی لگتا تھا وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو مرتے نہیں تھے، جو ہاتھی نہیں مر رہے تھے، لیکن دور دور اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتے تھے، ادھر ادھر راستوں میں جا کر مر گئے۔ لیکن ابرہہ وہ اس کی موت واقع نہیں ہوئی، وہ اپنی منزل پر پہنچا ہے، اور راستے میں جو ہے بڑی تکلیف اور شدید درد اور کرب میں مبتلا ہو کر جب وہ اپنی منزل پر پہنچا تو روایت میں آتا ہے کہ اس کا ایک ایک عضو گل گل کے سڑ کے وہ گرتا رہا، اور اس کی موت جو ہے اس طرح سے دردناک موت ہوئی کہ اس کے جسم میں آخری وقت تک جان باقی تھی، اور وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میرے جسم کا کیا حال ہو رہا ہے، کہ ایک ایک عضو اس کا کٹ کر گر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ اللہ کا گھر ہے، اس پر جس نے بھی آج تک آنکھ اٹھائی ہے یا اٹھائے گا تا قیامت، آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی، اور دردناک سزا ہوگی۔ اور جو یہاں آ کر اپنی سیاست کرتے ہیں یا مسجدوں کے اندر آ کے تخریب کاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا مسجد میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی آپ برا حشر ہوتے ہوئے دیکھتے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ ایسے لوگ سخت بیماری اور سخت تکلیف میں گرفتار ہو کر ہی موت کی آغوش میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے خاص کر جب اللہ کے خاص بندوں کا اور اس کے گھر کا معاملہ آئے تو اس موقع پر ہم اپنے آپ کو خاموش رکھا کریں، اپنی زبان کو بھی، اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی، کہ کسی طرح سے وہاں پہ کسی طرح کی کوئی خراب بات نہ ہو، کوئی تخریب کاری نہ ہو، مسجد کا ماحول نہ بگڑے، اللہ کے گھر کو نقصان نہ پہنچے، چاہے وہ عمارت کے اعتبار سے ہو، چاہے مسجد کی آبادی کے اعتبار سے ہو۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایک واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت جب ہو رہی ہے تو یہ پیغام دیا گیا، وہاں کی جو انسانیت ظلم سے کرا رہی تھی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی، ان کو ایک کرن محسوس ہوئی کہ یہ جو ایک بڑا حادثہ ہوا ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اب کچھ نہ کچھ ہمارے لیے راحت کے دن لانے والے۔ اور پھر وہی ہوا کہ 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 570 عیسوی میں پیدائش ہوئی، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور پھر آپ جو ہے اس دنیا کے اندر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر احسانات ہیں تو وہ اس قدر ہیں کہ اگر ہم پوری زندگی بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزے رکھتے رہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ان کو جو ہے
خوش کرنے کی کوشش کریں تو واقعتاً ہم ان کے احسان کو نہیں اتار سکتے، ان کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج سے ہم ارادہ کریں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحیح طریقہ اس طریقے پر چل کر انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی اس پر بات رہ گئی تھی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اسی پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا